بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے محبت رسول اتباع اور ابتداء کے تناظر میں کی چوتھی کڑی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حب رسول میں اضافہ کرنے والی چیزیں، کسی کی یاد، اس کے بارے میں غور و فکر، آثار کا مشاہدہ اور اس کے تعلق سے معلومات اور معرفت محبت اور الفت کا سبب بنتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے اور نفس محبوب چیز کو پا لینے کا حریص ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمان کو رسول سے محبت کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احوال کو جاننا۔ معرفت کا محبت سے گہرا تعلق ہے۔ اگر مسلمان اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظیم شخصیت اور دنیا و آخرت میں ان کے اونچے مقام کو نہ جانے اور اس بات سے واقف نہ ہو کہ ان کی ذات کتنی مقدس اور بابرکت ہے اور اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، تو اس کے ہاں رسول کی محبت کمزور ہوگی، جو شعور و وجدان کے ایک کونے میں سمٹی پڑی رہے گی۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں رسول کی محبت بڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور آپ کی زندگی کی تفصیلی جانکاری حاصل کرے، سیرت و شمائل کا گہرائی سے مطالعہ کرے تاکہ ان سے عبرت پکڑے اور دوران مطالعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے اور ان حوادث اور مشکلات کے بارے میں غور کرے جن کا آپ نے مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں غور کرے کہ ان کی معاشی حالت کتنی خراب تھی، کتنے مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، کس طرح ان لوگوں نے بے سر و سامانی میں دشمنوں سے جہاد کیا تھا اور اپنے نبی سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ الغرض رسول کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، محبت بھی اسی مقدار میں بڑھتی جائے گی۔ نمبر 2، آپ کی تعلیمات کی جانکاری اور قولاً و عملاً ان کو بجا لانا۔ رسول کی سنت کی جانکاری، اس میں غور و فکر اور دین کے سارے امور میں اس طرح آپ کی پیروی کرنا کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ وہ اتباع میں صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ یہ رسول کو دین کے ہر کام میں اپنے آگے رکھتا ہے، گویا یہ رسول کے صحابہ میں سے ایک فرد ہے، آپ کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہتا ہے۔ مسلمان جس قدر سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوگا، دل اور اعضاء و جوارح کو اس کے تابع کرے گا، تو یہ ساری چیزیں رسول کی یاد اور محبت پر آمادہ کریں گی۔ جب محبت معرفت اور یاد سے وابستہ ہے تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے محدثین ہیں، جو علماً و عملاً اور روایتاً و درایتاً سنت میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ امت میں آپ کے اقوال و افعال، اخلاق اور شمائل کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ کی محبت میں سے اگر ان کے نصیبہ میں صرف صلاۃ و سلام ہو تو عزت و شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ نمبر 3، اس بات کی معرفت کہ اللہ نے اس نبی کے ذریعہ
لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس معرفت کے بڑے اسباب میں سے اس بات میں غور و فکر کرنا ہے جو امت کو اس نبی کی بعثت اور ان پر نزول قرآن کے ذریعہ فائدہ حاصل ہوا۔ آپ دنیا اور آخرت میں اس امت کی کامیابی کا سبب ہیں۔ اس امت کو جو ہر طرح کا خیر، عزت اور سعادت ملی، اس امت کو جو ہر طرح کا خیر، عزت اور سعادت ملی یا حاصل ہوگی، وہ آپ کے اتباع کے مرہون منت ہے۔ ہر مصیبت جس سے امت دوچار ہوئی وہ آپ کی شریعت کی مخالفت کا نتیجہ تھا۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس رسول نہ آتے تو امت کی کیا حالت ہوتی، اور آپ کی بعثت سے پہلے لوگ کس طرح جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن آپ کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد ان کی حالت کس طرح بدل گئی، کس طرح اللہ نے بکھرے ہوئے شیرازہ کو اکٹھا کر دیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور اللہ نے آپ کے ذریعہ اس امت کو رفعت و سربلندی عطا کی اور ان کو کفر کی بھیانک تاریکی سے اسلام کی روشنی کی طرف نکالا۔ اس کی تصویر کشی اللہ نے اس طرح کی ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعہ اللہ اپنی رضا جوئی تلاشنے والوں کو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت میں نور و کتاب مبین یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے ہمارے کچھ بھائی یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ لیکن اگر آگے دیکھے ہوتے تو یہ غلطی نہ کرتے۔ نور اور کتاب ایک ہی ہے۔ یہدی بہی میں ہو کی ضمیر اسی کتاب کی طرف پلٹتی ہے، اور اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے تو یہدی بہما ہما کی ضمیر یہاں لائی جاتی۔ زبردستی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ایسی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو قوی نہیں ہیں اور ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات، آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا مسلمان کے دل کو رسول سے جوڑنے کا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ و سلام کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا: جو آدمی میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ محبت رسول کے مظاہر کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہم جانیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت کرتا، کون نہیں محبت کرتا ہے۔ تو آدمی کی تصرفات، اس کے اعمال اور اس کے بہت سارے کردار سے یہ چیز ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اگرچہ محبت دل کا عمل ہے، پھر بھی قولی اور عملی اعتبار سے اس کے آثار اعضاء و جوارح پر نمایاں ہوتے ہیں۔ محبت ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے دعووں کے پیچھے چھپ سکتی تھی،
اس لیے ضروری ٹھہرا کہ حب رسول میں صادق اور کاذب کے درمیان فرق کیا جائے۔ یہ بات ہمیشہ سے جاری و ساری ہے کہ بنا ثبوت کے دعوے قبول نہیں کیے جاتے۔ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے اور ان کی ہر بات بنا تحقیق کے مان لی جائے تو حق اور عدل کا پیمانہ الٹ جائے گا۔ مختلف قسم کی بدعتوں کو رواج دینے کے لیے اللہ، رسول یا صالحین کی محبت کا ہمیشہ سہارا لیا گیا۔ چونکہ اس کا محرک مذکورہ محبت تھی، اس لیے عوام میں بڑی مقبولیت اور پذیرائی ہوئی۔ ذیل میں حب رسول اور ان کے اتباع پر دلالت کرنے والے ان سچے شواہد اور مظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے جو آدمی کی سیرت و سلوک پر ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع۔ محبت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ حب رسول کی سب سے واضح دلیل آپ کا اتباع ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے اتباع اور ان کی پیروی کو اپنی محبت کی دلیل قرار دی ہے، اس لیے یہ آپ کی محبت کی واضح دلیل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت ہر اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کرنے والی ہے جو محبت رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن سنت محمدی کا متبع اور پیروکار نہیں، کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کا دعویٰ اس وقت صحیح ہوگا جب شریعت محمدی پر پورے طور سے عمل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال و افعال کو تسلیم کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے، مقبول نہیں۔ الجامع الصحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی توقیر و تکریم اور آپ کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا۔ مقام نبوت و رسالت اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر اور آپ کا ادب کیا جائے، تحریر یا تقریر میں کسی طرح کی گستاخی نہ کی جائے۔ یہ محبت رسول کی بہت نمایاں دلیل ہے اور امت پر نبی کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے تاکیدی حق ہے اور یہ واجبات دین میں سے ہے۔ محبت کے مانند تعظیم بھی معرفت کے تابع ہے۔ معرفت اور جانکاری جتنی زیادہ ہوگی، تعظیم، تکریم اور توقیر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صحابہ کرام دوسروں کی بنسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کی تعظیم دل، زبان اور اعضاء تینوں سے کی جائے گی۔ دل کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے اور نبوت کے ذریعہ آپ کو خصوصیت اور امتیاز بخشا، آپ کے مقام اور ذکر کو بلند کیا اور پوری مخلوق میں آپ کو فضیلت بخشی۔ زبان سے آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی وہ تعریف کی جائے جس کے آپ حقدار ہیں، لیکن اس میں غلو نہ کیا جائے اور حد سے آگے نہ بڑھا جائے اور نہ ہی تنقیص اور تحقیر کی جائے۔ آپ سے مخاطب ہوتے وقت
ادب ملحوظ رکھا جائے، اور جب تحریر یا تقریر میں آپ کا تذکرہ آئے تو انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے۔ اعضاء و جوارح کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو بجا لائے، اور جس سے روکا ہے اس سے دور رہے۔ جس کے یہاں یہ بنیادی چیز مفقود ہے یا اس میں خلل ہے تو آپ کی تعظیم و توقیر میں اس نے کمی کی۔ یہ نقص اور خلل دو چیزوں سے واقع ہوتا ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی اور گستاخی کرنا، آپ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرنا جو مقام نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی صداقت، عدالت اور امانت میں طعن کرنا، جیسا کہ ذوالخویسرہ تمیمی نے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت ادب ملحوظ نہ رکھنا بھی جفا اور بد اخلاقی میں شامل ہے۔ ابو العلا معری نے اپنے اس شعر میں گستاخی کی انتہا کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے لولا انقطاع الوحی بعد محمد قلنا محمد عن ابیہ بدیل هو مثله في الفضل الا انه لم يأته برسالة جبریل۔ سخت الزند المعری صفحہ نمبر 142۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم نہ ہو گیا ہوتا تو ہم کہتے کہ محمد، یہ جو محمد کا نام لے رہا ہے یہ ابو العلا المعری، یہ ایک حاکم ہے، ایک علوی حاکم ہے، اپنے باپ کے جانشین ہیں، یہ فضل و کرم میں انہی کے مانند ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جبریل ان کے پاس رسالت لے کر نہیں آئے۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ جفا میں یہ بھی ہے کہ تقریر یا تحریر میں آپ کا نام آنے پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، اسی طرح آپ کی سنت کی اہانت کی جائے، ان کو اہمیت نہ دی جائے۔ مفکرین، انشا پردازوں، صحافیوں وغیرہ کی اس انداز میں تعظیم کی جائے جس سے آپ کی عظمت اور شان میں گستاخی ہوتی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مفکر، صحافی اور سیاستداں چاہے جتنے بڑے ہو جائیں پر کسی صحابی کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ عصر حاضر میں دین بیزار، دین سے خارج ہونے والے اور احساس کمتری میں مبتلا صحافیوں اور ادیبوں کی تحریروں کی وجہ سے سماج پر منفی اثر پڑا ہے۔ جفا پرستوں، بے ادبوں اور سنگ دلوں کی زیادتی ہوئی ہے۔ نام نہاد مسلمانوں نے اپنے قلم کا سودا تک کر لیا اور اسلام کا مذاق اڑایا۔ امہات المومنین اور رسول کی ذات پر کیچڑ اچھالا۔ مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ غدار پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے برعکس ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ جب ان کے پاس آپ کی حدیث کا تذکرہ ہوتا تھا تو لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور باادب با ملاحظہ اسے ایسے سنتے تھے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں غلو کرنا اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس سے آپ کو اوپر اٹھانا، جیسے یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ علی الاطلاق غیب کی ساری باتوں کو جانتے تھے یا دنیا کی تخلیق سے پہلے آپ کا وجود مقدم ہے، آپ کے نور سے پوری دنیا کی تخلیق عمل میں آئی ہے وغیرہ۔ اللہ نے
اللہ نے امت پر نبی کی تعظیم و توقیر کو واجب قرار دیا ہے۔ اس بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح آیت نمبر 8-9۔ ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس میں تسبیح اللہ کے لیے، تعزیر اور توقیر رسول کے لیے ہے۔ تعزیر کا معنی تعظیم ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں یہاں پر تعزیر کا معنی مدد کے ذریعہ تقویت پہنچانا ہے، اور یہ چیز اطاعت، تعظیم اور اجلال ہی کے ذریعہ پوری ہوگی۔ جامع البیان عن تاویل القرآن، ابن جریر طبری، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 75۔ علامہ ابن تیمیہ تعزیر کی تعریف یوں کرتے ہیں، آپ کی مدد، تائید اور ہر تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت کے لیے ایک جامع اسم ہے۔ توقیر اس چیز کو شامل ہے جس میں اجلال و اکرام کی طمانینت ہو، اور آپ کی عزت افزائی اور تعظیم و تکریم اس طرح کی جائے کہ حد وقار سے خارج کرنے والی ہر چیز سے آپ کو بچائے۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 422۔ رسول کے ساتھ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ کے احکام اور سنت کو ہر رائے کے مقابل میں مقدم رکھا جائے۔ آپ کی آواز پر آواز نہ بلند کی جائے، اس خوف سے کہ کہیں آدمی کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ کی زندگی میں ادب یہ ہے کہ خوف و ہیبت کے ساتھ آپ کے سامنے آواز پست رکھنا، آپ سے نرمی اور لطافت کے ساتھ بات کرنا، اور آپ کی وفات کے بعد ادب یہ ہے کہ آپ کی احادیث کو قبول کرنا اور ان سے منمانی مفہوم اخذ نہ کرنا۔ اگر حدیث کے خلاف عمل کیا گیا تو یہ نبی پر آواز بلند کرنا ہوگا۔ ادب کے خلاف یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی رائیوں، ان کے اقوال، فتووں اور ائمہ کے مذاہب کو سنت پر مقدم کیا جائے اور سنت کی طرف دعوت دینے والے کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ ادب میں سے یہ بھی ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ ایسے معاملہ میں ہو جس میں اکٹھا ہونا ضروری ہے تو بنا آپ کی اجازت کے نہ ہٹا جائے، آپ کے فرمان کو مشکل نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی معاملہ میں اس طرح کی بات آئے تو اپنی رائے کو غلط اور اسے شیطان کا وسوسہ تصور کیا جائے۔ تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی اس طرح تعریف کی جائے جس کے آپ حقدار ہیں، البتہ غلو اور اطراء سے کام نہ لیا جائے، حد سے زیادہ نہ بڑھایا جائے، اور نہ ہی آپ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ آپ کا جب ذکر آئے تو درود و سلام بھیجا جائے۔ اس آدمی کو بخیل کہا گیا ہے جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ سنن ترمذی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 210۔ مندرجہ ذیل مقامات پر کہیں وجوبی اور کہیں استحبابی طور پر درود بھیجا جائے گا۔ نماز کے آخری تشہد میں، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت جب آپ کا تذکرہ آئے، چاہے تقریر میں یا تحریر میں،
الشفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 تا 68، جلاء الافہام صفحہ نمبر 193 تا 291۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کی ایک کتاب ہے اور میں نے شمار کیا تھا تو اس میں تقریباً 40 سے زیادہ مقامات پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے درود بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر خلاصہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ صحیح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان پر اپنی جان اور مال نثار کر دیا جائے اور اللہ کی حرمتوں کی پردہ داری پر غیرت آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے یہ اہم پہلو ہیں، لیکن 2 باتوں کی بابت تنبیہ ضروری ہے۔ الف، واجب ہے کہ رسول کی تعظیم کرنے والا اللہ کے ان حقوق کو جو اس کی الوہیت اور ربوبیت کے خصائص میں سے ہیں ان کو غیر اللہ کی طرف نہ پھیرے، اور تعظیم و توقیر کی بابت اللہ اور رسول کے حقوق کو ان کے مناسب مقام پر رکھے، اس میں خلط ملط نہ کرے، اللہ کے حق کو وہیں رکھے جہاں اس کا حق ہے اور رسول کے حق کو اسی کے مقام پر رکھے۔ مثال کے طور پر ایک پریشان حال آدمی ہے، اس کی مشکلات صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، اس کو کسی دوسرے کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا۔ با، جائز اور ناجائز تعظیم میں فرق کرنا ضروری ہے کہ مسلمان جانے کہ وہ تعظیم جسے اللہ نے اپنے رسول کے لیے واجب کیا ہے یہ وہ تعظیم ہے جس کی اساس اتباع اور اقتداء پر ہے۔ جو آدمی سب سے زیادہ اتباع کرے گا وہ سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور غلو اور بدعت سے دور رہے گا۔ لوگ جن چیزوں کو تعظیم سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ شریعت کی نظر میں صحیح ہو۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ تعظیم کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ تعظیم جسے معظم پسند کرتا ہے، معظم یعنی جس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس سے راضی ہے، اس کا حکم دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والے کی تعریف کرتا ہے۔ حقیقت میں صحیح تعظیم یہی ہے۔ وہ تعظیم جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کے کرنے والے سے نفرت کرتا ہے، یہ تعظیم نہیں بلکہ غلو ہے جو تعظیم کے منافی ہے۔ اس بنا پر شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعظیم نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کے لیے الوہیت یا عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت معاذ نے آپ کو سجدہ کرنے کی پیشکش کی تھی جو خالص تعظیم تھی، لیکن آپ نے ٹھکرا دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے تم مجھے اس سے اوپر اٹھاؤ۔ المسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 اور 341، یعنی 2 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے المسند میں۔ اسی طرح فرمایا تم میرے بارے میں غلو نہ کرو، جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ نمبر 3،
محبت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کثرت سے آپ کا تذکرہ کرے، اس کے دل میں آپ کے دیدار اور ملاقات کا شوق پیدا ہو۔ نمبر 4، آپ کے قرابت داروں، اہل بیت، آپ کی بیویوں اور صحابہ کرام سے محبت کرنا۔ یہ چیز اس وقت متحقق ہوگی جب ان کے مقام و مرتبہ اور فضیلت کو جانا جائے، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں ان سے نفرت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر اپنے اہل بیت کی بابت نصیحت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، آپ کی سنت اور اس کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت کرنا۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، اس کی طرف دعوت دینے والوں سے محبت کی جائے، علماء راسخین اور سنت کے پیروکاروں اور شیدائیوں کو دوست رکھا جائے۔ یہ حب رسول کی چند علامتیں ہیں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی سیرت و کردار اس کی سیرت و کردار اور اعمال و افعال ان کے موافق ہوں اور آدمی کی شخصیت پر یہ آثار نمایاں ہوں۔ سیرت و سلوک پر محبت کے آثار۔ اللہ اور رسول کی محبت مومن کو ہر اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اور اس کام سے روکتی ہے اور نفرت دلاتی ہے جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ دل میں جس کی محبت جاگوزی ہوتی ہے تو ظاہری اعضاء پر اس کے کچھ آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض آثار ظاہری ہیں اور بعض آثار ایمانی ثمرہ کی شکل میں باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہری علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ہر محبوب، نفیس اور قیمتی چیز کے مقابلے میں حب رسول کو مقدم رکھے، کثرت سے رسول اکرم کا تذکرہ کرے، آپ کو یاد کرے، آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے، آپ کی رویت کا مشتاق ہو، جنت میں آپ کی معیت کے لیے دعا کرے، اور اس بات کی دعا کرے کہ یہ آپ کے حوض کوثر پر آئے اور اس سے سیراب ہو۔ نمبر 2، آپ کی شرعی تعظیم کرے، توقیر و تکریم میں ادب ملحوظ خاطر رہے، آپ کے دین و سنت کی تعظیم کرے، بدعت و خرافات، غلو اور ہر طرح کی برائیوں سے دور رہے، خوشی اور غمی، اچھے حالات اور برے حالات، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر آپ کی سنت کا اتباع کرے، آپ کی پاکیزہ سنتوں کو جاننے کے لیے حتی المقدور خرچ کرے، واجبات، مستحبات، فرائض اور نوافل وغیرہ میں آپ کی اقتداء کا حریص ہو، اللہ اور آخرت کا کثرت سے تذکرہ کرے، جتنا ممکن ہو اتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نمبر 4، آپ کے سکھائے ہوئے ادب پر عمل پیرا ہو، آپ کے اخلاق کی اقتداء کرے، آپ متواضع، حلیم، بردبار، نرم خو اور نرم دل تھے، لوگوں سے ہنس کر ملتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، صبر و شکیب کے پیکر تھے، لوگوں کو ان کا مقام دیتے تھے، اہل فضل کی فضیلت کو پہچانتے تھے، آپ عیب جو اور بد کلام نہ تھے اور اللہ کے اجر و ثواب کے خواہاں تھے۔ آپ کے نمبر 5، آپ کے صحابہ، قرابت داروں، آل بیت، صالحین، علماء اور ہر اس آدمی سے محبت کرے جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں، اور ہر اس آدمی سے نفرت کرے جو اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام اور
آل بیت سے بغض رکھتا ہو یا آپ کے دین سے نفرت کرے یا اس کے غالب آنے کو ناپسند کرے۔ محبت کا ثمرہ، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مومن اپنے دل میں ایمان کی حلاوت پاتا ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو پالے گا۔ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول زیادہ محبوب ہوں۔ آدمی اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور کفر میں پلٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر آدمی ان صفات سے متصف ہوگا تو ایمان کی چاشنی اپنے دل پر محسوس کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔